گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر یہ ہم نے معلوم کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، کتنا لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کریں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کسی کے والدین جب اس دنیا میں نہ ہوں، والدین دنیا فانی سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، انتقال کر جائیں، تو ان کے لیے پھر اس کے بعد کیا کریں؟ تو اللہ کے بندے، اس کا بہترین حل ہے، آپ کا کوئی بھی جاننے والا اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے نا، تو اس کو ایصال ثواب کریں، قرآن پاک پڑھ کے اس کی خدمت میں، اس کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔ ہر نیکی جو آپ کی ہوئی ہوگی وہ پہنچ سکتی ہے۔ آپ اپنے والدین کی طرف سے حج بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے آپ قربانی بھی کر کے ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے والدین کے لیے جو ہے کچھ نوافل پڑھ کے ان کو ایصال ثواب بھیج سکتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کروا کے آپ اپنے والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں، ذکر اذکار کر لیں، کوئی اچھا عمل، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو صدقہ دے دیں، تو یہ سارے جو احکام ہیں نا، کوئی آپ کے والدین کے لیے دعا کرے تو اس کو آپ 10 روپے دے دیں، کسی کو آپ والدین کی دعا کرنے کے لیے کھانا کھلا دیں، تو یہ سارے جو عمل ہے نا، ان نیکیوں کا ثواب والدین تک پہنچتا ہے، اور یہ بھی ایک احسان کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، والدین کے ساتھ جو احسان کرنا ہے وہ ان کے مرنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب والدین حیات ہوں، جناب والی وہ زندہ ہیں، تو بیٹا کہتا ہے جی میں خدمت کر لوں، خدمت کرتا رہتا ہے، جتنی اس سے ہو سکتی ہے خدمت کرتا ہے، لیکن دل میں یہ سوچتا ہے کہ کب یہ دنیا سے جائیں گے، جب چلے جائیں گے تو میری جان چھوٹ جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ والدین کی جو خدمت ہے وہ ان کے مرنے کے بعد بھی ہے۔ جب وہ اس دنیا فانی میں نہ رہیں، دنیا کے سے چلے جائیں، وہ انتقال ہو جائے، تب بھی والدین کی خدمت اولاد پر لازمی ہوتی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا لازمی ہوتا ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے قرآن پڑھیں، لوگوں سے پڑھوائیں، طلباء کو بلائیں، کچھ کھلائیں، ان کو کچھ پیسے دے دیں، ان کی خدمت کر دیں، کچھ کھلا دیں۔ یہ جو ثواب ہے قرآن کا، جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، بچوں سے کہیں وہ دعا کریں، تو یہ ایک ایصال ثواب کا ذریعہ ہے کہ آپ ایصال ثواب بھیجیں۔ قرآن پڑھ کے والدین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، قرآن پڑھ کے ذکر اذکار کر کے ان کی طرف سے حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح والدین کے لیے جو آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے قربانی کریں، ایک والدین کے ایصال ثواب کے لیے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ ان ہر چیزوں کا ثواب جو ہے وہ والدین کو پہنچتا ہے، اور ہر مردے کو پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف والدین کو، نہیں، ہر مردے کو پہنچتا ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اور یہ جو والدین کی خدمت ہے نا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہم سے کوئی نہیں چلی آ رہی والدین کی خدمت کی، ہم نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا جی والدین کی خدمت کرنی ہے۔ نہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، بڑے بڑے کتب، ابدال، ولی گزرے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھ لیں آپ، حضور کا اتنا عاشق تھا، حضور کا عشق اس کے سینے میں کتنا تھا، لیکن کیا تھا؟ والدہ کی خدمت کرتا تھا، اپنی والدہ کی خدمت اتنی کرتا تھا کہ والدہ کو 1 منٹ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، والدہ کے بغیر، ان کی خدمت کیے بغیر 1 منٹ رہ نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے پاس گیا بھی تھا لیکن رہ نہیں سکا۔ کیوں؟ کیونکہ والدہ اکیلی تھیں، اور والدہ نے یہ حکم فرمایا تھا، بیٹا جا رہے ہو، شام تک واپس آ جانا۔ یہ ایک عشق تھا، محبت تھی، والدہ کی خدمت کرتا تھا وہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اس کا ایک جذبہ خدمت تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے عشق میں بھی مبتلا تھا، حضور کو دیکھنا بھی چاہتا تھا لیکن اس کو نصیب نہ ہوا۔ چاہتا تو وہاں کر رہ لیتا، وہاں حضور کا انتظار کر لیتا، حضور کا دیدار کر لیتا، لیکن نہیں کر سکا۔ وجہ کیا بنی؟ کہ وہ اپنی والدہ کا خدمت گار تھا، والدہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسی طرح بڑے بڑے کتب، ابدال، اولیاء اللہ، انبیاء گزرے ہیں، بڑے واقعات ہیں، بڑے جو تفصیلوں کے ساتھ واقعات مذکور ہوئے ہیں کتب کے اندر، لیکن مخصوص محض اتنا آپ کو بتانا ہے، جو والدین کی خدمت ہے نا، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ والدین کی خدمت کا حکم جو ہے وہ اللہ کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے۔ والدین کی جو خدمت ہے اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کے باقی احکام مانتے ہو، اللہ سے حکم یہ جاری ہوا کہ نماز پڑھو، جی نماز پڑھتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھو، روزہ رکھتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ صاحب توفیق بندہ حج کرے، حج کرتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ صاحب توفیق بندہ زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہو،
تو یہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ احسان اور بھلائیاں کرنا، اللہ کے بندے یہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے نا، یہ بھی تو اللہ نے ہی فرض کیا ہے نا، یہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ بھلائیاں اور حسن سلوک کرو۔ تو یہ والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی فرائض میں سے ایک بہترین فرض ہے جو سب سے پہلے ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ والدین ہوتے ہیں، اس وقت والدین آپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ فرض آپ کا موجود ہوتا ہے اس وقت بھی کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا عمل جو ہے۔ لیکن آپ بڑے ہوتے ہیں، نماز بعد میں آتی ہے، روزہ بعد میں آتا ہے، زکوٰۃ بعد میں آپ پر فرض ہوتی ہے، حج آپ نے بعد میں کرنا ہوتا ہے، لیکن جو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا جو حکم ہے نا، یہ سب سے مقدم ہوتا ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز چھوڑ دیں، روزے چھوڑ دیں، زکوٰۃیں چھوڑ دیں، حج چھوڑ دیں، نہیں کریں، اللہ کا حکم ہے مانیں، لیکن والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی نہ بھولیں، یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے، اس کو بھی آپ کریں، یہ عمل بھی کرتے رہے آپ۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔